ایک لڑکا دیکھا چشمہ پہنا ہوا تھا اور کوٹ پہنا ہوا تھا، پینٹ پہنا ہوا تھا، اور ایک گاؤں میں گیا، اس کی شادی وہیں ہوئی تھی شاید۔ ایک بڑھیا دوڑی خط لے کے، بیٹا ہے ہیرو 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 بیٹا ہے، رو کر میں نے خط پڑھ کے بیٹا سنا دو، یہ میرا بیٹا دلی میں رہتا ہے، خط بھیجا ہے، پڑھ کے سنا دو۔ وہ نوجوان رکا، خط کو کھولا، چشمہ اتارا اور دیکھ کے رونے لگا، خط دیکھ کے رونے لگا۔ تو بوڑھی آسم جل کے ہمار بیٹا کو چھپا گلا۔ بڑھیا پوچھ رہی کہ بیٹا کیا ہوا، تم رو کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہے، چاہے میرا بیٹا کو کچھ ہو گیا۔ اب بڑھیا کو روتے دیکھا، اس کی بیٹی جو اندر سے کی ماں رو رہی ہے، وہ بھی آگے وہ بھی رونے لگی۔ دیکھتے دیکھتے تمام عورتیں رو رہی، ادھر یہ لڑکا رو رہا ہے، سب ہکا بکا۔ بھائی بات کیا ہے، پھر رونے کے سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، رو کیوں رہے ہو بھائی؟ کوئی وجہ؟ بولا خط کی وجہ سے۔ ایک نوجوان بولا کہ بھائی لاؤ خط میں کیا لکھا؟ تو اس میں خط میں لکھا تھا کہ امی جان آپ خیریت سے ہیں، ہم بہت اچھا سے ہیں اور کوئی دقت پریشانی نہیں ہے، 5000 ٹکا ہم بھیج دیے ہیں، چھوڑا کر کے دوائی بھی کھائیے گا، اب دودھ وغیرہ پیجیے گا، اپنے صحت کا خیال لیجیے گا، رکھیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا، 2-4 مہینے کے بعد ہم گھر آ جائیں گے۔ رو کہہ رہے تھے، یہ خط کو دیکھ کے رو کہہ رہے تھے؟ وہ نوجوان بولا کہ رو اس لیے رہے تھے ہم کہ بچپن میں ہم نے تعلیم حاصل نہیں کی، بچپن میں ہم تعلیم حاصل نہیں کیے، اسکول کا منہ نہیں دیکھے، مدرسے کا منہ نہیں دیکھے، میرا باپ بہت کوشش کیا، ہم پڑھ نہیں سکے، کاش ہم پڑھے لکھے ہوتے تو اس خط کو آج ہم پڑھ لیتے۔ افسوس سے ہم رو رہے تھے اپنی زندگی پر، ہم اپنی زندگی پر رو رہے تھے۔ اس لیے نوجوانوں، میرے بچوں، بہت ضروری ہے، اگر کامیابی حاصل کرنا ہے تو قلم میں طاقت رکھنی ہوگی، اور قلم میں طاقت کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے، تعلیم بہت ضروری ہے، علم بہت ضروری ہے۔ بغیر علم کے آپ خدا کی ذات کو نہیں پہچان سکتے کہ اللہ کی ذات کیا ہے، دین کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیسے پہچانیں گے؟ تعلیم تو ہے ہی نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، بچے نافرمان ہے، یہی بچہ بڑا ہو کر باپ کو کھٹا میں باندھ کے مارتا ہے۔ کون بیٹا؟ جاہل بیٹا، پڑھا لکھا بیٹا باپ کو نہیں مارتا۔ بولے مارتے دیکھے کبھی؟ ارے پڑھا لکھا کو دیکھے کبھی باپ کو گالی دیتے ہوئے، باپ کو پریشان کرتے ہوئے، ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہوئے؟ جو پڑھا لکھا ہے وہ کبھی یہ حرکت نہیں کرے گا، وہ غلطی نہیں کرے گا، ماں باپ کے مقام کو سمجھے گا۔ لیکن جو بیٹا پڑھا ہی نہیں ہے، اسے تعلیم ہی نہیں ملی ہے، اسے علم ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، تو ماں باپ کے مقام کو کیا سمجھے گا، ان کی عزت کو کیا سمجھے گا؟ اس لیے نوجوانوں، سب سے پہلے تعلیم پر فوکس کرو، ایجوکیشن پہ فوکس کرو، ایک روٹی کھاؤ، اپنے بچے کو پڑھاؤ۔ فرگون پسند ہے، نکاح کرو، کیا کرو؟ ارے بولو بھائی، کیا کرو؟ نکاح کرو، پسند ہے نکاح کرو، دوسری پسند ہے اس سے بھی نکاح کرو۔ کتنا بھاگ لی؟ ارے بولو بھائی، تیسری پسند اس سے بھی نکاح کرو، چوتھی پسند ہے اس سے بھی نکاح کرو۔ اس کے بعد بھی اگر تور پسند نہیں ختم ہے جاؤ، مطلب تو پسند نہیں جو تو کچھ لکھ بیماری ہے۔ اللہ نے کہا نا، ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، اللہ کہتا ہے کہ ایک پسند ہے کر لو، دوسری پسند ہے کر لو، تیسری پسند ہے کر لو، چوتھی پسند ہے کر لو، لیکن سنو، کرو لیکن سنو، آگے اللہ کہتا ہے اگر تم ان چار بیوی کر لی ہو، چاروں کے درمیان میں انصاف کرنے کی طاقت ہے تب، اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو، عدل نہیں کر سکتے ہو، تو تمہارے لیے یکی کافی ہے، تمہارے لیے۔ اور ایک کے بارے میں بھی بتایا کہ ایک بیوی کو اگر حلال کمائی سے کما کے نہیں کھلا سکتے ہو، بدن میں طاقت نہیں ہے، کپڑا نہیں پہنا سکتے ہو، روٹی نہیں کھلا سکتے ہو، سنگار کا سامان کا انتظام نہیں کر سکتے ہو، تو پھر تم بیاہ مت کرو۔ پھر کیا کرو؟ ارے بھائی کچھ کرنا ہوگا نا، تو کرو کیا؟ ایک تسبیح لے لو، پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، اللہ اللہ کرتے مر جاؤ، جھمیلا ختم۔
ताक झांक छोड़ो, ताक झांक छोड़ो, अल्लाह नाराज हो जाएगा। नौजवानों, ताक झांक करोगे, अल्लाह चेहरे से नूरानियत को खत्म कर देगा। तेरे चेहरे पे जवानी की वो जो राब है, वो दबदबा है, जो जवानी का क्या कहते हैं कि वो खून है, वो खत्म हो जाएगा, रौनक चेहरे से खत्म हो जाएगी। इसलिए नौजवानों, अपनी निगाहों को नीची रखो, किसी गैर महरम औरत को, बेटी को, बहू को अपनी नजरों से ना देखो। अल्लाह तेरी जवानी में, अल्लाह तेरी उम्र में, अल्लाह तेरी सेहत में इंशाअल्लाह बरकत अता फरमा देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग तैयार? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। बस आखिरी बात बताकर, इसलिए कि देखो रात 1:45 हो गई, मेरे पास तो टाइम था नहीं। ये लोग मेरे घर पे गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह कि हजरत किसी भी कोई भी तारीख आप दे दें, हम लोग जलसा करेंगे। 9 मार्च तक कोई तारीख खाली नहीं है। फोन गया था यहाँ से, मैं इनकार कर गया कि मेरी तारीख खाली नहीं है। तो ये आज डबल जलसा हुआ है। कुर्सा काटा से नेपाल बॉर्डर से एक जलसा करके अल्हम्दुलिल्लाह अब वो आपके दरमियान में आया हूँ। रात 2 बजने जा रही, लेकिन अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि आपकी प्यास नहीं बुझी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं 1 घंटा भी बयान करूँ तो आप हिलने का नाम नहीं लेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये रोज का मामला है। आप महीना में कभी कभी जलसा सुनते हैं, हम रोजाना जलसा करते हैं। इसलिए माजरत चाहता हूं मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम को फोकस करो, एजुकेशन को फोकस करो, चाहे वो तालीम कोई भी हो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए थे 1450 साल पहले कि लोगों, अगर तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो चले जाना। कहां जाना पड़े? चीन। चीन जाना पड़े तो चले जाना, मगर जाहिल मत रहना, तालीम हासिल करना। अगर चीन जाना पड़े तो चले जाना। 1450 साल पहले मक्का की धरती पर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। और लोगों, जानते हो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी, यहूदी आज कामयाब क्यों है? यहूदी ही से जंगें हो रही है। फिलिस्तीन की जो जंग हो रही है वो यहूदी से हो रही है। बड़ा गलीज कौम है ये यहूदी। ये यहूदी ऐसी कौम है कि यहूदी जिस थाली में खाएगा उसी में छेद कर देगा। बहुत खतरनाक कौम है। और यहूदी के बारे में बताया गया कि जब यहूदी का बच्चा पैदा होता है ना, उसका पखाने के रास्ते में दाई थूक देती है। बात समझ में आ रही है? अरे पखाने का जो रास्ता होता है ना, तो पखना रास्ता है जी ना, वो देखो हमारे कोई नया बात बोली, उसमें जो दाई है ना, दाई थूक देती है। तो पूछने वालों ने पूछा कि बच्चा का कान थूक रहा करेंगे? बोला ये हालांकि शर्म नहीं है। ये वो कौम है, आज फिलिस्तीन से ये कौम जंग कर रही यहूदी। इनको हिटलर जो था ना, हिटलर का नाम सुने होंगे। हिटलर 72 लाख यहूदी को खड़ा करके गोली से भून दिया। सिर्फ 2 लाख यहूदी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? वो सबको मारना चाहता था हिटलर। क्यों छोड़ दिया? हिटलर इसलिए छोड़ दिया कि मैं इसे छोड़ रहा हूं ताकि दुनिया को मालूम चल जाए कि हमने इसको मारा क्यों, सबको पता चल जाएगा। आज देखिए, कोई मुल्क वाला यहूदी को पनाह नहीं दे रहा था, कोई मुल्क वाला नहीं, सब भगा रहा था। भागते 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 फिलिस्तीन आया। मुसलमान तो रहमदिल होता है, हाथ पैर पकड़ लिया कि थोड़ी सी जगह दी हम लोग को घर बनाने के लिए, हम आपका गुलाम बनकर रहेंगे। फिलिस्तीन वालों ने दे दिया। और दे दिया तो देखिए, बैठने की जगह दी, पैर फैलाया, लेट गया। अब ऐसा लेटा, अब फिलिस्तीनी वाले को वो उंगली करके बोला अब तुम लोग भागो यहां से। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए ये यहूदी आज कामयाब क्यों है? अच्छा देखिए, कंट्री, सारे मुल्क ये यहूदियों से डरता है। काहे डरता है भाई? जब इसकी तादाद कम है, आखिर डरता क्यों है? और कुर्बान जाओ, जब इसका बच्चा पैदा होता है ना, जब बच्चा होश संभालता है तो उसके एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। आपको पता होना चाहिए, ये जो आज हम मोबाइल में फेसबुक चलाते हैं, ये किसका है? यहूदी का है। किसका है भाई? हाँ, व्हाट्सएप है, यहूदी का है। और कुर्बान जाओ, ये जो लक्स साबुन लगाते हैं, लक्स लाइफ बॉय, ये उसी का है। और सुन लो, ये क्रीम जो लगाते हैं हम लोग
فیئر ہیل رسول کریم کی نام جو فیئر اینڈ لولی اسی کا ہے. بہت سارے پروڈکٹ کا مالک ہے یہودی. قربان جاؤ کس کے وجہ سے؟ تعلیم کی وجہ سے، ایجوکیشن کی وجہ سے آج وہ کامیاب ہے. بچہ جب اس کا ہوش سنبھالتا ہے، ایک ہاتھ میں کتاب دیتا ہے، ایک ہاتھ میں قلم دیتا ہے. ہمارا بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے، قربان جائیے، ہم اسے ہاتھ میں پوش نہیں دیتے ہیں بیٹا جو باری ٹکا مائل. کامیاب وہ ہوگا کہ ہم ہوں گے. بولو بھائی، کامیاب وہ ہوگا کہ ہم ہوں گے. تو انشاءاللہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے، انشاءاللہ تعلیم دیں گے انشاءاللہ. آؤ نوجوانوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو. یہ فلسطین کا نوجوان کچھ کہتا ہے، فلسطین کا مسلمان کچھ کہتا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں. یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں. موسیٰ ہے ہم فرعون کو سجدہ نہ کریں گے. موسیٰ ہے ہم فرعون کو سجدہ نہ کریں گے. ہم ہیں خلیل آگ کی پرواہ نہ کریں گے. ہم ہیں خلیل آگ کی پرواہ نہ کریں گے. بو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلالی ہیں. بو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلالی ہیں. مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں. ایک بند اور ہے، اجازت ہو تو سنا دوں. مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا. مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا. اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا. اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا. کردار و عمل سے یہ زمانے کو بتا دو. کردار و عمل سے یہ زمانے کو بتا دو. کیا اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بزرگوں کو، یا اللہ ہماری ماں بہنوں کو، یا اللہ ساتھ ہی ساتھ اس گنہگار کو بھی اللہ نیک باتیں سننے سے زیادہ نیک باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اس ادارے کو اللہ دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے. خدا اگر جو چاہے تو دیدار ہوگا، خلوص و محبت کا اظہار ہوگا. رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی، ہماری اور آپ کی کوئی بات ہوگی. وما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی بیٹھیں گے، دعا کر کے جائیں گے.